بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد شذنا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ مفرد جس کی جمع مذکر سالم بنانی ہے وہ اسم ہے تو مذکر ہو، علم ہو یا عاقل ہو، اور اگر صیغہ صفت ہے تو مذکر ہو اور یا عاقل ہو، اور آگے بھی 3 شرطیں ہیں 4۔ سوال ہے کہ سانتن کی جمع آتی ہے سنون، اردن کی جمع آتی ہے تو نحو ہے پتا جری حالت اردون، تو نہ یہ صیغہ صفت تو ہے نہیں اور جامد ہیں، تو پھر یہ مذکر علم یا عاقل نہیں ہے، تو یہ جمع کیسے آگے؟ جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ ہاں جی، کیا کہہ جی؟ سوال ہے کہ سانتن کی جمع آتی ہے سنونا اور اردن کی جمع آتی ہے اردینا، اردین اردونا، اور یہ دو بچوں غزاجی تسنین علی اور نیتھے نہ وہ آیا پہ تو مجھے مضاف لے بنے بنے تاکید بھی ماری جی یار، اردونا، حالانکہ شرطیں کوئی نہیں ہیں، شرطیں کوئی نہیں ہیں، جمع آ گئی ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ شاذ ہے، شرطیں ہیں ان میں، نہیں ہے، یہ اسی کا صفت ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ مذکر علم یا عاقل، یہ مذکر علم یا عاقل ہیں، تو یہ کیا جواب دیے؟ یہ شاذ ہے، اور تحقیق اور تحقیق شاذ ہے سنین اور اردین کی مثل، اور تحقیق شاذ ہیں سنین اور اردین کی مثل، اور تحقیق شاذ ہیں سنین اور اردین کی مثل۔ جواب ہے سوال مقدر سے، وہ سوال یہ ہے کہ اردن ان الارض والسیناتا، اور اگے بھی لفظ عوض اور جرہ کلا ثوباتن بما شابہ 5-7 لفظ نے تو یہ اور کتاب بچا جاندے نے، جمع بنائے گئے یہ جمع اردون سنون جرون ازرون قلون ثبون، باوجود کہ شروط مذکورہ کوئی نہیں ہے، مذکر علم عاقل نہیں ہے جی، پس نہیں ہے شروط، پھر لہذا پھر کا مطلب ہے وہ مذکورہ شرطیں ہی نہیں ہیں، مذکورہ شرطیں ہوتی ہیں تو یہ جمع پھر کیوں آتی؟ تو جواب دیا ہے کہ وقد شذا، کیا ہے؟ شاذ ہے سنین کی، قوم نے تکلف کیا ان کی توجیہ میں، انہوں نے آکھے جی واؤ تے یا تے واؤ تے نون ان میں اعراب کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تائے تانیث کے عوض ہے جو مقدر ہے اردن میں، یا عوض ہے اعلال اور ادغام سے جیسے سنتن اور جرتن میں، وہ فی غایت الکمزوری۔ سنیں انال نکن کا جملہ پورا کیتی ہے، جلدی کر ٹائم کو نہیں گا تو اچھا جی۔ وقت شذا وینا پہ جواب ہے سوال مقدر سے، وہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ بے شک ارد ثانا تے جمع بالواو والنون ہے، باوجود ہے کہ شروط مذکورہ کا اور وہ ہونا اس کا مذکر علم عاقل، لہذا پھر شرطیں ہی نہ رہیاں۔ جواب دیا ہے بقولی وقد شذا جمع سنین اردین بالواو والنون مع کثرت جزیات یا و نظائر، اور بھی نہیں ثبون ثوباتن کی قلون جمع کلتن کی قنون جمع قناتن کی ابن کی جمع ہے، ابن مذکر ہے لیکن علم کو نہیں، یاکل بھی ہے لیکن، اور ابنن کی جمع ابنون، اے بھی علم نہیں ہے جی، جمع ابنون آئی پی، اور اہل کی جمع اہلون آئی پی وغیرہ ذالک۔ سنیں اس سوال لأنہ اس لیے کہ یہ سارے خلاف کیا قاعدہ ہیں، کیا ہیں؟ خلاف قاعدہ ہیں،
اس لیے فرمایا بعض فضلاء نے تحقیق ذکر کیا، بعض نحات نے ضابطہ ان جمع کے لیے کہ نکالا ان کو شذوذ سے، وہ احسن ہے، اور وہ احسن من الحکم ہے، لال احسن ہے حکم کرنے سے جمی پر شذوذ کا، وہ ایک قانون ہے۔ بابے نے آدھے سانوں کو نہیں پتہ لگا کیڑا قانون ہے، برا کیا ہے نے بھی کیا ہے، جس لئے تیار ہوگا تو بھیج دیں گے پاکستان ہے جب مطلب ہین صحیح بھی واؤ نون دی جب میں سوتیا کنے دسے نے 5-7 جی واؤ نون نالائے پہنجے اگے جی المؤنث ما لاحق آخرہ الف و تاء۔ جمع 2 قسم تھی، جمع تصحیح، جمع مذکر تے جمع مؤنث۔ جمع مؤنث وہ جمع ہوتی ہے کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف اور تا لاحق ہو، جدو الف ہونا ہے تو خام خام قبل مفتوح ہونا ہے جی۔ جمع 2 قسم پر ہے، اور جمع مطلقاً نہیں، جمع تصحیح 2 قسم۔ مذکر اور مؤنث۔ جمع مؤنث وہ جمع ہوتی ہے کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف اور تا لاحق ہو۔ 3 واری آخ، 2 واری اپنا تے 1 واری توکیر دا۔ وہ جمع ہوتی ہے کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف اور تا لاحق ہو۔ جمع مؤنث وہ جمع ہوتی ہے کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف اور تا لاحق ہو۔ مؤنث اور اندہ مضاف معذوف ہی جمع المؤنث ہے، جمع مؤنث وہ جمع ہے کہ لاحق ہو، اس کے آخر کو نہیں، یہ تھے بھی مضاف معذوف ہی، اس کے مفرد کے آخر کو کیا لاحق ہو، الف اور تا جی۔ جمع مؤنث وہ جمع ہوتی ہے کہ لاحق ہو اس کے مفرد کے آخر میں الف اور تا۔ جمع مؤنث وہ جمع مؤنث ہوتی ہے کہ وہ جمع ہوتی ہے وہ کہ جمع ہوتی ہے ابا وہ ابا ہوتے ہیں اتنے نہیں یار، کہ لاحق ہو اس کے آخر کو اس کے مفرد کے آخر کو الف اور تا۔ وشرطہ وشرطه ان كان صفة وله مذكر فأن يكون مذكره بالواو ومذکرہ مذكره بالواو والنون، وإن لم وإن يكن لم يكن له مذكر فألا يكون مجردا كحائض وإلا جمع مطلقا۔ اچھا جی، الف تا کے ساتھ جمع بنانے کے لیے بھی شرطیں ہیں، مذکر کے لیے شرطیں تھیں تو عورتیں شانہ بشانہ چلتی ہیں، جمع مؤنث الف تا کے ساتھ مفرد کی جمع بنانی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی نمبر 1 شرط اس کی یہ ہے کہ اگر وہ جس مفرد کی جمع بنا رہے ہیں وہ صفت ہے جامد نہیں ہے، کیا ہے اگلا حال ہی، اور ایسی صفت ہے کہ جس کے لیے مذکر بھی ہے، جس کے لیے کیا جس مفرد کی جمع الف اور تا لگا کر جمع بنانی ہے، اس کے اور جس مفرد کے الف اور تا کے ساتھ لگا کر کی ہویا، جس مفرد کے آخر میں الف اور جس مفرد کے الف اور تا کے ساتھ جس مفرد کی الف اور تا کے ساتھ جمع بنانی ہے، مختصر کر جملے ہوں بڑی دیر ہوگی اس کے لیے شرط ہے اس کے لیے شرط ہے کہ اگر وہ صفت ہے، اگر وہ صفت ہے، صیغہ صفت ہے صفت ہے، اور اس کا مذکر بھی ہے، مذکر بھی ہے، یہ نہیں کہ ہو اے بھی ہے، مذکر بھی اس کا اس صفت کا مذکر بھی ہے، اس کے لیے مذکر بھی ہے۔ اب شرط سن، اب شرط یہ ہے کہ اس مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہو تو پھر اس مؤنث کی بھی واو نون سے آئے گی، کیا کیا جی؟ اس مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ جو صفت کے مقابلے میں مذکر ہے نا، شرط یہ ہے کہ اس کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہو تو تب اس صفت کی جمع الف تا کے ساتھ آئے گی۔ پھر شرط الف اور تا کے ساتھ جو جمع بنتی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ہو وہ صفت الف اور تا کے ساتھ جس کی جمع بنانی ہے، جملہ کیوں نہیں پک رہا؟ بنانی ہے، پھر الف اور تا کے ساتھ جس مفرد کی جمع بنانی ہے، پھر الف اور تا کے ساتھ جس مفرد کی جمع بنانی ہے وہ مفرد یا صفت ہے یا صفت نہیں ہے، اگر صفت ہے تو اس کے لیے مذکر ہے یا نہیں، اگر مذکر ہے تو نہ مذکر نہ ٹھیک ہے، مذکر ہے مذکر ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ اس مذکر کی جمع اس مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہو تو پھر اس مؤنث کی جمع الف تا کے ساتھ آئے گی، جیسے مؤمناتن کے مقابلے میں مؤمنات، مقابلے مومنات ہے، مومنون ہے کہ مومنات ہے، جیسے مؤمن ضارباتن کے مقابلے میں
ضاربن اور ضاربن کی چونکہ واو نون کے ساتھ آتی ہے کیا، اس لیے ادھر بھی ظاہر بات آئے گی. ہوں مؤمناتن کے مقابلے میں اور مومنون کی واو نون کے ساتھ، اس لیے ادھر مومنات آئے گی. مکرماتن کی کے مقابلے میں اور اس کی جمع واو نون کے ساتھ مکرمون آتی اس لیے ادھر بھی مکرمات. آئے گی. اتوں ویخ اے دلیل دیتی نے وہ یہ ہے کہ اگر مؤنث جس مفرد کی جمع الف تا کے ساتھ بنانی ہے وہ صفت ہے اور اس کا مذکر بھی ہے، اور مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ نہ آتی ہو اور اس صفت کی الف تا کے ساتھ آ جائے، جمع تصحیح بن جائے، تو پھر یہ فرع اصل پر بڑھ جائے گی. فرع کیونکہ مذکر اصل ہے، مؤنث اور ملکان کی گل کر رہے ہیں، ہورا ملکان دی، تاکہ ہو جائے فرع موافق اصل کے قسم واحد کی. اور جمع تصحیح جواہد سلامت ہوں کہ کوئی نہیں، واحد کی سلامتی میں وگرنہ لازم آ جائے گی فرع کی مزیت اصل پر، فرع کی اصل پر. سنیے گل نمانا کریے. اور شرط اس کی یعنی شرط اس اسم کی جس کی جمع الف اور تا کے ساتھ بنا رہے ہیں یہ ہے کہ نہ شرط اس کی انکانا اگر انکانا اگر ہے صفت اور حالانکہ اس کے لیے مذکر بھی ہے تو پھر شرط ہے پس یہ کہ ہو مذکر اس کا واو نون کے ساتھ نہیں تو صحیح کٹے سے اس اسم کی اگر وہ صفت اور حالانکہ اس کے لیے مذکر بھی ہے، بس یہ ہے کہ وہ مذکر کا واو اور نون کے ساتھ ہے. اور شرط اس کی یہ اگر ہو صفت اور حالانکہ اس صفت کے لیے مذکر بھی ہے، حالانکہ اس کی صفت کے لیے مذکر بھی تو ہے، پھر یہ شرط ہے پس یہ کہ ہو مذکر اس کا مذکر اس کا کس کا اس اسم کا مذکر اس اسم کا مذکر اس اسم کا واو اور نون کے ساتھ. ایک سمجھ آ گیا نا. اگر وہ مفرد جس کی جمع الف تا سے بنا رہے ہیں وہ کیا ہے صفت ہے اور اس کا مذکر بھی ہے تو پھر شرط ہے کہ اس مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہو تب اس کی بنائیں گے جمع الف تا کے ساتھ ہے. بنائیں گے. سنیے گل ایشا بس جی. اچھا جی اگر وہ مفرد جس کی وہ اسم جس کی جمع الف تا سے بنا رہے ہیں وہ صفت ہے وہ اور اس کا مذکر کوئی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں صفت ہے لیکن اس کے مذکر کوئی نہیں. پھر شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت تا سے خالی نہیں ہونا چاہیے. پھر شرط یہ ہے کہ تب الف تا کے ساتھ جمع بنے گی. جی وہ مفرد جس کی جمع الف تا کے ساتھ بنا رہے اللہ مولی سبحان وہ اگر ہو صفت اور اس صفت کے لیے مذکر نہ ہو تو پھر شرط یہ ہے وہ صفت لیکن مذکر کوئی نہیں. پھر شرط یہ ہے کہ وہ صفت جو ہے وہ تا سے خالی نہ ہو، خالی نہ ہو تب اس کی الف تا کے ساتھ جمع. لہذا حائزہ تن سے حائزن کے مقابل مذکر ہے نہیں ہے تو حائزہ تن سے حائزن سے حائزن سے حائزہ تن سے کیونکہ حائز صفت ہے تا سے خالی ہے اور جیسے مثال دی تھی نے لہذا اس کی جمع کیا آئے گی حوائز آئے گی اور تا کے ساتھ ہے نا حائزہ تن تو اس کی اسی طرح حاملن تے حاملتن حاملتن کی حاملن کی حوامل. اور آگے جی کو سمجھ ہے. اور اگر نہ ہو اور اگر نہ ہو ہووے صفت اور اگر نہ ہو اس اسم کے لیے جیڑا کیے مفرد ہے جس میں الف اور جیڑا صفت ہے جیڑا اور اگر نہ ہو اس کے لیے اگر نہ ہو اس کے لیے اس اسم کے لیے کیڑا اسم صفت ہے کیا نہ ہو مذکر. ہن شرط پس یہ کہ نہ ہو وہ اسم خالی تا سے اے مثالی اعتراضی جیسا کہ حائز انہیں دی جمع حائزات نہیں آوے گی جڑی حائزات تن ہے نا ان دی آوے گی حائزات ان دی آوے گی حوائز بین استور لکھے تاکہ
ਖਾਲੀ ਅਨਿਤਾ ਤੇ ਬਿਤਾ का ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਹਾਇਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਹਵਾਇਜ਼। ਜੀ اور اگر نہ ہو اس اسم کے لیے مذکر تو بس یہ کہ نہ ہو خالی نہ ہو وہ نہ ہو وہ نہ ہو اسم خالی جیسے اور خالی ونی تا نال جوڑ خالی تا سے خالی کسی شاید میں دسنا جیسے حائض۔ جی اور اگر نہ ہو اس اسم کے لیے مذکر بس یہ کہ نہ ہو خالی نہ ہو وہ اسم نہ ہو وہ اسم خالی تا سے جیسے حوائز حوائز حد ہو گئی۔ حائز ان دی بنانی کہ نہیں بنانی؟ نہیں اس میں نہیں بنانی نا، کن دی بنانی؟ حائزتن دی بنانی۔ اگے جی وَإِلَّا وَإِلَّا جملہ مطلقا۔ بس اب وہ مفرد وہ اسم جس کی جمع الف تا سے بنا رہے ہیں وہ صفت نہیں ہے بلکہ غیر صفت ہے، وہ صفت نہیں ہے بلکہ غیر صفت ہے۔ پھر کوئی شرط نہیں ہے، پھر تصحیح ہو کیا کہ جی وہ مفرد جس کی جمع الف تا کے ساتھ بنانی ہے، اگر وہ صفت نہیں ہے اگر وہ صفت نہیں ہے تو مطلقاً مطلقاً کی مطلب مطلقاً جمع نہیں ہے۔ نمبر نہیں آئے گا، جمع بنائیں گے شرط کوئی نہیں، میں پڑھا تصحیح ہو تو جگہ تصحیح نو جی جی پھر آگے آکھے جی وہ مفرد جس کی جمع الف تا کے ساتھ بنانی ہے وہ صفت نہیں تو غیر صفت ہے، تو اب جمع الف تا کے ساتھ بنانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ سنیں اور تو دیکھنے پہلے حائز ہے سو جو قالو فی جمع حائزاتن اللہ زی اریدہ بے صفت حادثہ ان دی جمع کی آوے گی نظر آ رہی کو نہیں؟ بس اگر کہا جائے حائز کی جمع میں بھی جس سے مراد صفت ثابتہ تو جیسا کہ تو لازم آ جائے گا التباس، اور جمع حائز کی حوائز پر آتی ہے، جمع اور نہیں عکس کیا گیا اس لیے کہ جس میں تا سری ہے وہ زیادہ لہک ہے کہ اس کی جمع الف تا سے بنائیں، اس میں جس میں تا مقدر ہے جس میں تو حائز جیڑی عورت سن بلوغ نو پہنچ گئی ہے وہ حائز ہے، تے جدوں ماہانہ ایام شروع ہوندے نے ادوں وہ حائزہ ہے، سنیں ادوں وہ حائزہ ہے۔ تے اسی طرح جیڑی عورت بالغ ہو گئی ہے وہ حامل ہے، تے جدوں باقاعدہ بھی دی شادی ہوگی خاوند نال قربت ہوئی امید شروع ہوگی تے ہن وہ حاملہ ہے، وہ سمجھ گئے ہو؟ ہن وہ حامل تے حائز بالقوہ کی تے حاملہ تے حائزہ بالفعل ایف حامل تے حائز اور جو اس وقت اس صفت کے ساتھ موصوف ہیں، اے فرق جنہ وچ۔ اچھا جی اور مطلقاً کی شے اے زماناً مطلقاً اے غیر مقید بشرطن، لہٰذا ہندن سے وعدن سے تمرتن سے بے فتح تا کسرات بے کسر کا فتح سین وغیرہ تے غور و فات کی شے جنیاں مرضی بنائی ہو، وگرنہ جمع بنائی جائے گی مطلقاً۔ جی جمع بنائی جائے گی مطلقاً، وگرنہ جمع بنائی جائے گی مطلقاً۔ وگرنہ کا کی مطلب ہے؟ صفت نہ ہوئی صفت نہ ہو تو پھر کوئی شرط نہیں، کیا کرنے کے لیے؟ ادھر جلدی بھی ایک شبت دھیان کر ٹوٹ گیا گا۔ بسم اللہ الرحمن اللہ۔ اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ جمع مذکر صحیح سے تو شروع ہوتے ہیں جمع مؤنث صحیح میں، پس فرمایا مؤنث یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی جمع المؤنث ما لاحق آخر و الف و تاء، جیسے ہندن سے ہندات، مسلماتن سے مسلمتن سے۔ توجہ جی اے ان دی جمع الف تا نال کیوں بنائی؟ جمع مؤنث سالم جڑی ہے او کیوں بن دی ہے؟ بڑی خاص وجہ پہلی باری آئی جے بعض خاص کی گئی ہے یہ جمع زیادہ کرنے کے ساتھ کیڑی شے وجہ سنیں جے دھیان نال، اس لیے کہ الف دلالت کرتا ہے جمعیت پر، الف نال کئی جمع بندیاں نے اور جی میں راجلن کولو رجال کیڑی شے لیاندی، لہذا الف جمع بنانے دا کام دیندا ہے کون؟ اچھا جی اور الف تانیس پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسے سکرا الف ہے کہ کوئی نہیں، تو ان کیڑی شاید دلالت کی تھی؟ مؤنث ہونے تھے، اے تا الف دی آ گئی ہوں ہیں،
ਇਹ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਸਬਬ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਤਾਨੀਸ ਦਾ ਵੀ اور تا دلالت کرتی ہے جمعیت پر تا جیسا کہ جمالتن یہ بھی جمعی اور تانیس پر بھی دلالت کرتی ہے جیسے زار باطن تے تا جڑی ہے جمعیت دا بھی کم دیندی ہے تے تانیس دا بھی تے الف بھی سنیں تو پس اختیار کیا گیا جمع مؤنث کے لیے یہ دو حرف باوجہ دلالت کرنے دونوں کے تانیث پر اور جمعیت پر معاً سنیں جا گل اس وجہ تو الف اور تا کو خاص کیا ہے کہ الف اکیلا جمع کا بھی کام جمع بنانے کا بھی کام دیتا اور تانیث کے لیے بھی ہے اور اسی طرح تا بھی یہ دونوں کام دیتی ہے تو دونوں کو اکٹھا کر دیا جمع مؤنث میں نقطے بعد الورود ہیں شرط اس کی یعنی شرط اس اسم کی کہ ارادہ کیا گیا اس کی جمع بنانے کا کس کے ساتھ اگر ہے وہ اسم صفت صیغہ صفت کی جیسا کہ اور حالانکہ اس کے لیے مذکر بھی ہے بیں طور کہ نہ ہو وہ صفت مؤنث کی صفات خاصہ سے نہ ہو اس کا مذکر بھی ہو تو پس شرط یہ ہے پس یہ کہ ہو مذکر اس کا جمع بنایا گیا کس کے ساتھ جیسے مؤمنون سے مؤمنون پس جمع بنائی جائے گی مؤمناتن سے مؤمنات یہ اس لیے کہ جمع الف اور تا کے ساتھ اصل ہے کیوں بوجہ سلامتی بنائے واحد اس میں کندے کڑو مکسر کڑو اور مؤنث فرع ہے کس کی پس جب جمع بنائی جائے مؤنث کس کے ساتھ تو واجب ہے یہ کہ ہو جمع مذکر بھی وگرنہ لازم آ جائے گی فرع کی زیادتی کس پر اے گلی اور اگر نہ ہو اس اسم کی لو جرا صفتی کیا نہ ہو مذکر بول جیسے حائز طامس یہ بھی حائز مانے چی اس لیے کہ یہ صفت خاصہ ہے کس کے ساتھ مذکر میں نہیں پائی جاتی مذکر میں بسم اللہ الرحمن تو پس اب شرط یہ ہے پس یہ کہ نہ ہو وہ خالی کس سے جیسے حائز صفت ہے عورت کی جو پہنچ گئی ہے کس کو باس پس بے شک وہ مؤنث ہے کون حائز وہ مؤنث ہے خالی ہے کس سے پس نہیں جمع بنائی جائے گی حائز کی کس پر بلکہ جان اس بات کو کہ صفات مختصہ عورتوں کے ساتھ 1 2 3 4 5 نہیں حائز طامس یہ بھی حائز دے مانے چی حامل طالق مرضع سنیوں گل ایشا بس اے خاص نے تو تے کو بغیر نہیں تے نال بھی ہوں یعنی تے نال بھی حائزاتن حاملاتن طالقن ہوں تے وہ طالق ہی ٹھیک ہے مرضعاتن بھی ہوں بہرحال جی یہ کہ مراد لیا جائے ان کے ساتھ کیا صفات ثابتہ للنساء بالقوہ پس اس وقت نہیں احتیاجی کس کے لیے جب کہ ارادہ کرے تو ثبوت کا اس لیے کہ طاعت ہوتی ہے کس کے لیے مذکر مؤنث کے درمیان اور فرق معلوم ہے صفت مختصہ سے ہے نہیں عورتوں واسطے ولحاظ المعنی اس لیے جمع بنائی جائے گی حوائز طوامس سنیوں مرادت طوالق جی اور یا یہ کہ مراد لی جائے گی ان سے صفت حادثہ ہون انج ہیں لہا بالفعل پھر تا لائی جائے گی لہذا حائزاتن طامساتن حاملاتن فرق کرنے کے لیے صفت کے درمیان باعتبار ثبوت کے باعتبار بے ہونے صفت ہے ایک بالقوہ ہے وبحاظ المعنی اس معنی کے ساتھ جو تا نال لگیے جمع بنائی جائے گی کس پر اچھی ساتھ پس جب کہتوں امراتن حاملن تو پہچانی جائے گی اس سے پہچانیں گے اس سے اہل لغت
کہ وہ حبلہ ہے یعنی ذات حمل ہے، اور اگر تو کہے کہ حاملتن تو پہچانا جائے گا یہ کہ اس نے اٹھائی اپنے سر پر کوئی شے یا پشت پر کوئی شے، اور نہیں عکس کیا گیا فرق کا، اس لیے کہ وہ جس میں تا ہے وہ اولا ہے یہ کہ جمع بنائی جائے کس کے ساتھ، ان سے کہ نہ ہو اس میں تا۔ صرف گل کیتی نے کہ حامل ہو تو مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وہ حمل والی ہے، اور اگر حاملہ تو نہ ہو تو اس کا مطلب اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، لیکن دوسرا معنی بھی حاملہ بالفعل حمل والی، یہ حاملہ ہے، حامل نہیں کہندے بلکہ حاملہ۔ وَإِلَّا اور اگر نہ ہو مؤنث کی شے بلکہ جیسے ہندن، زینب، طلحہ، بیدا، تمرہ، کسرا، سنیوں گل یہ صفتیں نہیں ہیں تو جمع بنائی جائے گی کس کے ساتھ؟ الف اور تا کے ساتھ، مطلقاً یعنی جمیع اوقات میں بغیر احتیاجی کے طرف کسی۔ پس ہندن سے، زینب سے، طلحہ سے، بیدا سے، تمرہ سے، کسرا سے، کسرات او مفرد والی جڑی تیو ہے نا، مفرد والی جی انہیں ناراض ہو جانا ہے جی، وہ پھر یہ وڈی تا جو آگے تو نکی پھر ڈر کے چلی گئی کار۔ بزرگوں کو سمجھ آئیے جام تکسیر ما تغیر بنا واحدہ، بس جمع کی دو قسمیں تھی، جمع تصحیح اور جمع تکسیر، جمع مصحح جمع مکسر۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے واحد کی بنا متغیر ہو جائے، خواہ حقیقتاً ہو خواہ تقدیراً ہو۔ جی واجد بلا تھی بھی مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں نہ جس کے واحد کی بنا متغیر ہو جائے تحقیق حقیقتاً یا ست واری آخنے تاں مولی ندیم نو سمجھ آؤ دے، ہوتی ہے کہ اس کے واحد اور جس کے واحد کی بنا متغیر ہو جائے حقیقتاً یا حکم۔ ایک باری پھر جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ اس کے واحد کی بنا متغیر ہو جب جمع بنائے نا تو واحد کی بنا سلامت نہ رہے بلکہ متغیر ہو، خواہ حقیقتاً متغیر ہو یا حکماً متغیر۔ حکمن او اس دن او جڑا کلف کی کفلن سمجھے ہی کوئی نہ او تو بیخ او جمع تکسیر جی او بس اگوں آ رہے ہیں بے جمع تکسیر ہے نا منقسم ہوتی ہے جمع قلت اور جمع کثرت کی طرف وغیرہ۔ پس جمع قلت وہ جمع ہے کہ واقعہ 3 پر 10 تک دونوں حدیں 3 اور 10 داخل نے، یعنی ابتدا کی حد اور 3 انتہا کی حد اشر وہ داخل ہیں قلت میں۔ ویسے گل اگے آ رہی ہے اور جمع القلت اتے آخر تو لگائے تھے جمع تکسیر تے ہیں، لیکن گل اگلی ہے، گل اگلی اتوں دی نہیں ہے گی، سمجھو نہیں بیجے ایشا پاسے جی پھر آگے نو دھیان کرو جی اگے۔ جمع تکسیر وہ جمع ہے کہ متغیر ہو جائے جمع کے واحد کی بنا حقیقتاً یا تقدیراً جی۔ جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ متغیر ہو جائے اس کے واحد کی بنا حقیقتاً یا تقدیراً۔ جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ متغیر ہو جائے اس کی بنا، اس کے واحد کو اس کی بنا متغیر کرنی، اس کے واحد کی بنا، او واحد وجہ تروڑ مروڑ کر کے جمع بنانی ہے کہ اس کے واحد کی بنا وہ حقیقتاً ہو یا تقدیراً۔ بڑی نا مثال کر رجال بس اے راجولن سے رجال بنا الف ہری وچ وڑ گئے نا، فاراسن سے افراس الف ہری وچ وڑ گئے نا، بنا واحد دی گئی تروڑ مروڑ گئی، جیسے رجال اور راجولن سے رجالو آخنا، اور جیسے فارسن سے افراس جی، جیسے راجل سے رجال اور فارس سے افراس، جیسے رجل سے رجال اور فارس سے
افراس. جی جمع القلة ایک کو بین اصول لکھا کبھی کبھی فرض کی جاتی ہے کہ مفرد کی بنا یوں ٹوٹی ہے امراتن کی جمع نساءن اور نسواتن آتی ہے بغیر لفظ گویا کہ امراتن دے لفظ نو تروڑ مروڑ کر کے بنائیے. جی جمع القلة أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة اگا والصحيح وما عدا ذلك جمع كسرة. جمع دو قسم ہے. جمع دو قسم اپنے مصداق کے اعتبار سے جمع اپنے مصداق کے کتنوں پر سچی آتی ہے اس اعتبار سے جمع دو قسم ہے جمع قلت اور جمع کثرت. اچھی بول کیا کہ جی جمع اپنے مصداق مصداق کے اعتبار جمع سے کنے آتے بولی جاندی ہے. جمع اپنے مصداق کے اعتبار سے دو قسم پر ہے جمع قلت اور جمع کثرت. پھر آخ جمع اپنے مصداق کے اعتبار سے دو قسم پر ہے جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت کے 6 وزن ہیں افعول افعال افعلۃ فعلۃ. تے جمع تصحیح کے 2 وزن بغیر الف لام کے اور نحمیر تو پکان لگے ہو کنے ہو گئے 6. مثلا فاعلون تے فاعلات کی فاعلون فاعلات بغیر الف لام کے. ہاں جی کیا کہ جی جمع قلت کے 6 وزن ہیں افعل ان میں سے 4 جمع تکسیر کے ہیں 2 جمع تصحیح کے ہیں. جمع قلت کے 6 وزن ہیں ان میں سے 4 جمع تصحیح کے ہیں جمع تکسیر کے ہیں. 4 جمع تکسیر ہے کہ تصحیح تکسیر کے ہیں اور 2 جمع تصحیح کے ہیں. جمع تکسیر کے کون سے افعول افعل افعال افعلۃ فعلۃ اور فاعلو اور فاعلات. اور ان 6 کے سوا جتنی جمع ہیں وہ ساری جمع کثرت ہیں. جی اور ان 6 وزنوں کے علاوہ جو جمع ہے وہ ساری جمع کثرت ہے. اچھی بول. اور ان 6 وزنوں کے علاوہ جو ساری جمع ہے وہ جمع کثرت ہے. جمع کثرت ہیں. سنیں جمع قلت جمع قلت یعنی اب نے یا تو جمع قلت جمع قلت کی بنائے وزن کتنے ہیں اور چلو جی جمع قلت جمع قلت افعل افعال افعلۃ فعلۃ اور جمع صحیح جمع صحیح ہیں. اور وہ جو سوا ہے اس کے اور سوال ہے بزال کا دے پیچھے پوری پڑھ تے کلا زال کا نو مار کھانی سو آندنے اس کو مراد لینا ہے مذکور. کی لینا ہے تے مذکور تے ڈیڈے تسی میں لکھ پا دیو کنا تے مذکور مذکور ہی ہے جی. اور وہ جو سوا ہے اس مذکور کے وہ جو سوا ہے اس مذکور کے جمع کثرت ہے. اوے رسیاں نے 5-7 ناویاں کول تسی قابو نہیں کردے قابو کرو تے جتھے بھی کوئی سوال ہوے تے رسی کھول دیتی جی. جی اور پھر تر بھول جاندی گل جی. افعل اور افعال اور افعلۃ اور فعلۃ اور صحیح. جی اور وہ جمع جو سوائے اس مذکور کے وہ کیا ہے جمع کثرت ہے. ہے شبج شبج. جمع قلت کی افعل اور افعال اور افعلۃ اور فعلۃ اور صحیح اور وہ جو سوائے اس کے وہ جمع اور وہ جمع جو سوائے اس مذکور کے 6 کے اس کے وہ جمع کثرت. اور تاشیا بیک میں اور پیچھے سے نا او ما تغیرہ کی مراد تغیر سے عام ایسے یہ کہ ہو حقیقتاً جیسے اکثر جمع مکسرہ یا تقدیراً جیسا کہ فل کن تے ہجان میں گزر گیا ہے. بس اگر تو کہے کہ یہ تعریف ٹوٹ گئی ہے مصطفیٰنا مولانا داعینا تے راعینا تے تمراتن بفتح المیم تے کسراتن جی بسکون تے غرفاتن کیونکہ یہ سارے جمع سلامت ہیں باوجود کہ ان کے واحد کی بنا ٹوٹ گئی ہے. مصطفیٰنا تے مولانا تے داعینا تے رائینا وچ حذف ہے کہ کوئی نہیں وچ واحد والی کلام کلمہ کتھے ہی کوئی نہیں نا وچ تے بدل گئی نا بنا ایویں تمراتن دتے کتھے ہی ہے گی نہیں ہے گی تے کسراتن کولو کسرا تے کدے گئی
تے غرفاتن دی تے کدے گئی تو واحد کی بنا نہیں نہ سلامت، حالانکہ ہے جمع تصحیح، اور تعریف کس کی سچی آ رہی؟ جمع تقسیم. تو پھر تعریف صحیح نہ رہی جمع تقسیم، دخول غیر کو مانے نہ ہوئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار تغییر سے وہ ہے جو کیا کتنے ہوتا ہے فی اگے اوان الجمع، کہ وہ جو جمع کے اول میں وسط میں ہوتا ہے، نہ وہ جو جمع کے بعد ہوتا ہے. تبدیلی ایک کہ جو جمع بنائی نا، جمع دی وجہ تو تبدیلی، ایک کہ ویسے قانون لگے. سنیں گل، اے پہلو جمع بن گئیاں، پھر قانون لگے تے او لام کلمہ حذف ہویا تے تیمہ حذف ہویاں بھی دو تیمہ، او جی میں زار تا تو نہیں سی بنایا تے پھر آکھا سے بھی دو علامت تانیس کٹھے ہو گئے تے تا وحدان کو حذف کیا. یہ او گل ہی، لہذا واحد کی بنا متغیر نہیں ہوتی. ان میں متغیر نہیں ہے، تعریف جامع معنی ہے. سنیوں گل اگے جی، اے واقع اعلیٰ، اے جمع کثرت کیڑی توجہ کریو یار، یعنی واقع ہوتی ہے کس پر؟ ما فوقل عشر پر یار، ما فوقل واحد پر. لکھا نہیں عشرہ نہیں لکھا تو پھر واحد ٹھوکی ہو. اچھا مسئلہ سمجھو ہے، جب نہ آئے اسم کے لیے مگر بنا جمع قلت کی، جیسے رجل پاؤں کی جمع ارجل آتی ہے، یا نہ آئے اسم کی بنا مگر جمع کثرت، جا کہ رجل سے ایک کثرت سے نہ لکھا جائے نا کہ سین نہ لکھا ہے، غلط ہے نا. جمع کثرت کیڑی ہوں سین نال کہ سین نال؟ تو پھر چنگے بندے قدرتی غلطی ٹھیک کر رہے ہیں، پتہ لگے بھی جنے کچھ مطالعہ کرے نہیں. جی جیسا کہ رجل کی جمع رجال، تو یہ جمع مشترک ہے قلت اور کثرت کے درمیان، کہ مفرد کی جمع صرف قلت ہی آتی ہے، کثرت آتی نہیں ہے، یا ایک مفرد اس کی جمع صرف کثرت ہی آتی، قلت کے وزن پر آتی نہیں. یہ جمع دونوں میں شریک ہے. کو سمجھ آئی کی سمجھے؟ رجل کا معنی پاؤں، اس کی جمع آتی ارجل، تو جی وی پیر ہوں تو پھر کیا کھا گے؟ اور سمجھی تو کچھ ہے کہ وہ واحد جس کی جمع صرف قلت کے وزن پر آتی، کثرت کے وزن پر آتی نہیں ہے، اس کی جمع قلت دونوں میں شریک ہے، قلت کے لیے بھی ہوگی اور اسی طرح وہ مفرد جس کی جمع صرف کثرت ہے، رجل سے رجال، یہ قلت ہے کثرت ہے، تو یہ دونوں میں استعمال ہوگی. جس مفرد کی دونوں جمع آتی ہیں، قلت بھی آتی ہے اور اس کی اپنی اپنی استعمال ہوگی. جس مفرد کے نواں مسئلہ جو پہلی بار دھیان کرو، جس مفرد کی جمع صرف قلت آتی ہے تو یہ دونوں میں استعمال ہوگی، کس میں؟ اور جس مفرد کی جمع صرف کثرت آتی ہے یہ بھی. سنی جی گل ان پکاؤ جی، بہت سارے سوالوں کے جواب جی جی دیسیو. پس وہ سمجھ آئی ہو، پس جب نہ آئے اسم کے لیے مگر بنا کیڑی، جیسے رجل کی جمع ارجل، یا صرف جمع کثرت آتی ہے جیسے، اور رجل کی جمع رجال، میں نے دیکھ لیتے پہلوں، تو یہ مشترک ہوتی ہے کس میں؟ ان کو کھانے چ پئی ہوں. تے دوجی گل نویں آندے نے جنہاں دیاں قلت کثرتاں ہوندیاں نے اوتھے بھی ایک دوجے نال جڑا رشتے کر لیندے نے. کبھی مستعار آ جاتی ہے دو میں سے ایک دوسرے کے لیے، دو میں سے باوجود کہ اس کی دوسری موجود ہے، جیسے کر ان کی جمع اقراؤن، جمع قلت موجود ہے اقراؤن، اس کے باوجود ثلاثہ تقرؤ جمع کثرت آئی ہوئی ہے، حالانکہ اقرا آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جمع. تو یہ ایک اگر دونوں جمع آتی ہیں کسی مفرد کی قلت بھی آتی ہے اور تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ ہو جاتی ہیں. سنیں گل احتیاط کر و جلدی کرنے کیا مسئلے پڑھ بسم اللہ. اور بیڑا پہ ہیں بڑی اہم گلاں جو دھیان کرو نکیو. پھر جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ جمع صحیح کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں کس میں؟ پس فرمایا جمع تکسیر، اور اوزان جمع تکسیر کے ثلاثی سے کثیر ہیں، موقوف ہیں سما پر. اے وجہ کو جب لغت کھول دو عربی دی تو نال فٹوٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی جمع یہ آتی ہے، وہ چونکہ جمع تکسیر ہے
ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਮਾ ਤਸੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂਕਿ तो ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ। तो कसीर मौकूफ़ है सिमा पर नहीं मबनी किसी कायदे पर। अच्छा जी तारीफ़। जमा तकसीर वो जमा है कि मुतग़य्यर हो उसके वाहिद की बिना लफ्ज़न जैसे अगला भी बोल दे अब अल्लाह हुन दसे या तकदीरन जैसे बस इंज ने जो कि पहली बारी वेंदे सवेरे सवेरे बह के जे मुताला किते फिर तो कड़क कड़क होवे ना, सिर्फ इतने झाका पैंदा बाकी हुन की शै वे जी नार तो नहीं आ गई। सवाल अगर कहा जाए कि तहकीक टूट गई है ये तारीफ़ मुस्तफ़ौना ताऊना तमरात बेफ़तिल मीम और किसरात बेकसरे सी कासरात बावजूद है कि सारी क्या हैं, हालांकि इनके वाहिद की बिना टूटी हुई है। कौन टूटी? हम कहते हैं एतबार तगय्युर का वो है कि जमा के सीगे की वजह से हो, समझाइया बनाने के वक़्त ले अजल जमीयत ना वो जो वाक़या उसमें तगय्युर ले गैर ज़ाले का आराज और असबाब और हों तो वो तगयीर नहीं मुराद दीजिए। जान इस बात को नवा मसला कि जमा कभी होता है उसके लिए वाहिद उसके हकीकतन, जैसे रजुल खुद मौजूद है तो इसकी जमा, और कभी नहीं होता जमा के लिए वाहिद उसके लफ्ज़ से मगर फ़र्ज़ और तकदीर करते हैं, तकदीर मानते हैं, जैसा कि इमरात उनकी जमा मानते हैं किसको, दो लफ्ज़ों को केड़े, हालांकि लफ्ज़ वखरे वखरे ने मादे होर ने लेकिन जमा न दिए। और वो जमू के जिनके लिए वाहिद उसके लफ्ज़ से है वो उन कलाम अरब में ऊँची बोल, जैसा कि यानी वो जमू के नहीं वाहिद उनके लिए उनके लफ्ज़ से, वो जमे के जिनका वाहिद गैर लफ्ज़ से है। एक कलाम अरब विच कसीर ने चंद एक मिसालां देंदे जे जुंद जैश राहत जी ते सुल्ला नफ़र माशर उलू वगैरह ज़ालिक, ये सारे जमा ने, इन्हां दे मुफरद होर ने, मादा एक नहीं हैगा, सिर्फ मन्निया गया कि फलाने मुफरद कीजे आ गई समझ। ए सारे जमा नहीं ते मुफरद इन्हां दा होर ही, और जिवें इमरातुन दी जमा निसाब नहीं वगैरह ज़ालिक, लेकिन इन्हें पहचाने जाते हैं ये किसके साथ, और नाम रखा है इन्हां दा इसमें जमा, इन्हां दा नाम की रखे भाई जमा है, जमा वाला मान है तो जमा है नहीं, मतलब की कोना दा मुफरद कोनी जिंद कोल मनीए कि भी ये जमा बनी, यह रौला च निकला है बिल्कुल मैदान च। इसमें जमा दा मतलब है उन्हां दा मुफरद लफ्ज़ विचों कोनी होर हैगे ने, मुफरद है लेकिन लफ्ज़ इस वास्ते उन्हां दा की नाम रखिया ए बदे जगामू। और वाह होवा और वो यानी जमा दो किस्म पर है, जमा किल्लत और जमा पस जमा किल्लत। बिस्मिल्लाह बस जमा किल्लत वो होती है जो वाक़या होती है कितने पर, 3 से लेकर फ़कत, और दोनों हदें यानी सलासा और अशरा क्या हैं, दाखिल है हुक्म में। और जमा कसरत और वो है जो वाक़या होती है उस पर जो अशर से, और औज़ान जमा कसरत के, बहरल जमा किल्लत के औज़ान कलीला महसूरा हैं, वो हद बंदी उनकी हद बंदी बस बयान फरमाया है ज़ाले का इसको, और फरमाया कि जमा किल्लत यानी उसके यानी औज़ान जमा किल्लत के जमा तकसीर से कितने हैं, आफुल जैसे अकलुब जमा किसकी, ए नहमीर च पकाया भुल गया तो फिर मरना टुरना मेरे नाल जी किहड़े पासे दौड़ जाना विच लिखा है फतह अवल सुकून ने सानी समय वो नहीं समझने आती भी जी वो भी सारा फेरा दुआवा यार। जैसे बे अफ़उलन जैसे अकलुब जमा, और अफ़ाल जैसे फ़ारस उनकी पुठे बस होने फ़ारस उनकी जमा, और अफ़एलातुन जैसे रोटियां आ गई कर, और जैसे
اور فعلتن چوتھی فعلتن جیسے غلام کی جمع بھی غلمتن. سنیں ان سب کو شاعر نے ایک شعر میں جمع کیا ہے. جمع قلت را چہارست ابنے یا افل افعال فعلا فعلا اور صحیح عطف ہے اس کا افل پر، یعنی یہ اوزان چار اور جمع صحیح اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی، جیسے زائدونا یہ سارے کیا ہیں؟ جمع قلت ہیں. حکایت کی گئی ایک واقعہ حکایت کیا گیا، وہ یہ ہے کہ نابغہ شاعر نابغہ جی اس نے سنا حضرت حسان کا قول. حضرت حسان ثابت بن منظر خزرجی انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں. مدینہ منورہ شریف میں فوت ہوئے 54 ہجری وچ. سنیں تو انہوں نے حضرت حسان کا قول سنیا، کنے؟ نابغہ نے، اور شاعر نے بعد وچ آپ دا شعر ایسی لنل جفنات الغر یلمعنا بالضحا واسیافنا یقطرن من نجدۃ دما. جی تو پھر او نا نابغہ نے آکھیا بھئی جناب حسان کو، بھئی گل کی تھی انہیں کللتا یعنی جفانا کا فسیوفا کا، انہوں نے کللتا جمع قلت بنا دیتا ہے. مراد اس کی اس کے ساتھ کہ جفنات اسیاف کی جفنات اسیاف اسیاف افعال نہیں ہے گی تو جفنات جمع مؤنث سالم نہیں ہے گی کہ ان دونوں کو جمع قلت بنایا ہے، حالانکہ مدح کے مقام پر جمع تکسیر ہونی چاہیے. اس نے یہ سوال کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقام پر جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مقام پر یہ استعمال ہوتے ہیں. اے مطلب جی اور وہ جو سوا ہے اس کے اوزان چار سے اور جمع تصحیح کے دو وزنوں سے فاعلون فاعلات افعل افعال افعلتن فعلتن یہ ہے جمع تکسیر. فاعلون فاعلات جمع تصحیح. ان 6 کو نکال کر سارے کیا ہیں؟ جمع. اچھی بولو. کثرت ہیں. ہاں یعنی استعمال کیے جاتے ہیں ما فوقل. ہن سن لا مسئلہ سمجھی. یہ ان دا عدم القرینہ، یہ کرینہ کوئی نہ ہوئے تے او 10 تک تے 10 تو اتے. بہرحال کرینے کے پائے جانے کے وقت پس بولی جاتی ہے جمع قلت کس پر؟ 10 سے، اور جمع کثرت ہاں. اور بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دونوں جمعوں میں ابتدا کی جانب میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. دونوں کی ابتدا کہاں سے ہے؟ ہیں بعض فرق جو ہے وہ انتہا کی جانب میں ہے. جمع قلت 10 تک رک جاندی، جمع کثرت لا ینتہی ہوتی ہے. سنیں ایک مسئلہ اور کبھی اور تحقیق آیا ہے ہر ایک کا اطلاق دونوں سے کس پر؟ پس اطلاق جمع کثرت کا کس پر؟ جیسا کہ قول تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثلاثۃ قروء، باوجود ہے کہ اقراء موجود ہے. اور اطلاق جمع قلت کا کس پر؟ جیسا کہ بیت مذکور میں او جفنات اسیاف وہ جمع کثرت مراد ہے. کیا مراد ہے؟ جب نہ ہو اسم کے لیے مگر بنا کیڑی، جیسے رجل قدم کی جمع ارجل، یا نہ آئے مگر بنا کس کی؟ جیسے رجل کی. پس یہ وزن مشترک ہوتا ہے، قلت میں بھی کثرت میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہر ایک میں ان دونوں سے بغیر فرق کے کس کے درمیان؟ یہ مسئلہ انہوں نے پڑھایا جی. جمع قلت کثرت کا فرق تب ہے کہ جب ایک مفرد کی جمع قلت بھی آتی ہو اور پھر قلت کے لیے کثرت اور مجازن ایک دوسرے میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک مفرد کی جمع صرف قلت کے وزن پر ہے، یہاں قلت کثرت کا کوئی فرق نہیں ہے، یا ایک مفرد کی جمع صرف تو یہاں بھی قلت کثرت کا. اور مسئلے پکانے نے تو سمجھ آنی نہیں تو کوئی سمجھ آنی جی. اگر پڑھ بنے کیا المصدر اسم للحدث الجاری علی الفعل وهو من الثلاث. صبر میں شروع میں مصنف علیہ رحمہ اسم کی ایک اور تقسیم میں
کہ وہ فعل کی طرح عامل ہیں، فعل کی طرح پیچھے اور اسموں کی بات سے اب ایک اور تقسیم ہوتی ہے کہ ان کا تعلق ہے فعل کے ساتھ، ان کا تعلق ہے فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ تعلق ہے اور فعل والا عمل بھی کرتے ہیں وہ. ہاں جی شابہ. اب مصدر اسم فاعل اسم مفعول صیغہ مبالغہ صفت مشبہ اسم تفضیل یہ آ رہے ہیں. اینی گل ہے ساری. مصدر کی تعریف سن. مصدر ایسا اسم ہے، نام ہے حدث کا، ایسی حدث کا جو جاری ہے فعل پر. 2.5 باری آخر مصدر نام ہے حدث کا ایسی حدث جو جاری ہے فعل پر. پھر آخ مصدر نام ہے حدث کا ایسی حدث جو جاری ہے فعل پر. پھر آخ مصدر نام ہے اسم کا حدث کے لیے ایسی حدث جو جاری ہے فعل پر. وَهُوَ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ سِمَاعٌ وَمِن وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسٌ. بس یہ جو مصدر ہے اس کا وزن کیا ہے؟ اے اسم کیڑے وزن تے آندا ہے؟ کہندا ہے ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آتی ہے؟ کہتا ہے وہی تویز ہے جو سربائی میں پڑھا تھا. 33 وزن ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ قیاس ہے. کیا کہ جی مصدر کس وزن پر آتی ہے؟ کس وزن پر آتی ہے؟ تو ثلاثی مجرد کی مصدر کا کوئی قیاسی وزن نہیں ہے. اور بڑھائے بھی سان ایک باری یاد ہے، ایک باری پینجا کڈیا سی جی اور ثلاثی مجرد کے غیر سے قیاس پر آتی ہے. قیاس پر آتی ہے. مثلاً بھی اگر ماضی ہو افعلا تو مصدر آتی ہے افعال. مثلاً ماضی ہو صرفا تو مصدر آتی ہے تصریف. ماضی ہو دحراجا تو مصدر آتی ہے دحراجاتن فعلالاتن. مصدر موشی اندر ساڑھی کون جی سننی ماز متاجی ہوئی ہے مصدر کی تعریف کی طرف یہاں، باوجود ہے کہ مفعول مطلق وچ اوتھے تعریف گزر گئی مفعول مطلق دی کہ مفعول مطلق کون ہوندی. سنیں آندھنے فرق ہے، اس لیے کہ فرق درمیان میں ظاہر ہے، اس لیے کہ ہر مصدر ضروری ہے اس کے لیے کیا ہونا اس کے ہر مصدر وہ ہوتی ہے کہ جس کے مادے سے اس کا فعل موجود ہو. مصدر وہ ہوتی ہے جس کے مادے سے اس کا فعل موجود ہو. اور ہر مفعول مطلق ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے مادے سے فعل بھی ہو. جیسے ویلتن ویحتن مفعول مطلق ہیں، ترکیب میں بنتے ہیں لیکن ان کا فعل کوئی نہیں ہے. سنیں لہذا مفعول مطلق عام ہو گیا، مصدر خاص ہو گئی. سنیں ہر مصدر مفعول مطلق بن سکتی ہے اور اس کا فعل بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مفعول مطلق کا فعل نہیں ہوتا جی. سنیں پس قول اسم للحدث سے شامل ہے کس کو؟ اپنے غیر کو. اور سنیں جاری علی الفعل دا کی مطلب ہی نکل گئے سے اس لیے کہ وہ نہیں ہے اس کے لیے فعل تاکہ اس پر جاری ہو. مراد جاری علی الفعل سے یہ ہے کہ مصدر کے لیے ان یکون لہ فعل یذکر المصدر بیانا لمدلولہ. فعل پر جاری ہونے کا مولوی جی مطلب یہ ہے کہ مصدر کا فعل ہو یہ اس کا مفعول مطلق بن سکتی ہے. فعل پر جاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مصدر کا فعل ہو یہ اس کا مفعول مطلق بن سکتی ہے. ایک دوجی توجہ کہ فعل پر جاری ہو کا مطلب اب اس سے فعل مشتق ہوتے ہیں. مصدر نام ہے حدث کا، ایسی حدث جو جاری ہے فعل پر. مانا کرو مصدر نام ہے حدث کا ایسی حدث جو جاری ہے فعل پر. مصدر نام ہے حدث کا ایسی حدث جو جاری ہے فعل پر. اور مصدر ثلاثی مجرد سے سما ہے یعنی سمائی ہے، اور ثلاثی مجرد کے غیر سے قیاسی ہے جی. اور مصدر ثلاثی مجرد سے سما ہے اور ثلاثی مجرد کے غیر سے قیاس ہے. شاباش شاباش شاباش. مصدر ثلاثی مجرد سے سما ہے اور ثلاثی مجرد کے غیر سے قیاس ہے. ثلاثی مجرد کے غیر سے قیاس قیاس ہے. اور یہ شرح بھی تو اگلا مطلب پھر نال پڑھے جو کل